بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنیادی جو آج کا میرا جو موضوع ہے وہ تو میری آج ڈاکٹر علوی صاحب سے اسلام آباد میں ایک بہت ہی تفصیلی، طویل اور بہت اچھی ایک نشست رہی، تو اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں بات کروں گا، لیکن اس میں جانے سے پہلے 3-4 اور اہم ایشوز ہیں، ان پہ سرسری بات ہو جائے۔ پہلا تو ایشو یہ ہے کہ میں جو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا میں معترف ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ بے مایہ ہیں، بے پناہ ہیں، نہیں، وہ بھی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں کہ جو ہمارے ملک کے جو معروضی حالات ہیں، خصوصاً سیاستدانوں کے، تو وہ جو ہے کوئی نہ کوئی ان کو جو کسی نہ کسی طریقے سے سہولت فراہم کر دیتے ہیں، اور ان کی طاقت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، یا جو ان کے لیے کوئی مشکل پریشانی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا، میں انجوائے کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے آ کے یہاں جلسہ کیا ہے، بہت بڑا جلسہ کیا ہے۔ میں نے ویلاگ بھی کیا کہ تاریخی جلسہ، تاریخی تقریر، ان کی تقریر بھی بے پناہ لوگوں کو پسند آئی۔ قطع نظر اس کے کہ اسی تقریر پہ میں پھر بھی کسی دن بات کروں گا، کل یا پرسوں آنے والے دنوں میں۔ جو مجھے یہاں ڈسکس کرنا وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب آ رہے تھے تو تحریک انصاف کا سارا سوشل میڈیا جو ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کے ججز یا اس طرح کی چیزوں کے پیچھے لگا ہوا تھا، قاضی فائز صاحب کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے بغیر کسی وجہ کے، یہ بھی خیر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جاتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اپنے طور پہ آڑے ہاتھوں میں ان کے آنا یا تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لینا، تو وہ ان کو ذرا واضح نہیں کھاتا۔ سارا سوشل میڈیا نواز شریف طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے 100% عقل سے محروم رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے جیل سے جو بیان دیا، انہوں نے کہا جی ایک بھگوڑا آ رہا ہے، تو میں سمجھوں کہ یار یہ ساری اپنی انرجی جو ہے اور نواز شریف وغیرہ کے اوپر جو دشمنی ہے وہ جو سرو کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت ان کی مشکلات یا پریشانی جو ہیں اس کی وجہ نواز شریف نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو ساری توجہ جو ہے جہاں پہ اس وقت وہ مشکلات ان کی موجود ہیں اس پہ فوکس کرنی چاہیے۔ ان کو ایک لڑائی کو آگے بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے یا کوئی معاملہ فہمی کرنی ہے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ دوسرے جب کہ نواز شریف نے کہہ دیا کہ بھائی میں نے معاف کیا اور میں بالکل کوئی کسی کے دشمنی نہیں رکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا جی پہلے بھی عمران خان صاحب کی ساری جو چھوٹی باتوں کے باوجود، سستی حرکتوں کے باوجود اور انتہائی ایک منتقم المزاجی کے باوجود 20 اکتوبر گجرانوالہ کی تقریر سن 2020، آج سے 3 سال پہلے، تو نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا کہ میرا عمران خان صاحب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، وہ تو ایک مورہ ناچیز ہے، ہمارا جھگڑا تو جناب فیض سے اور جناب باجوہ سے ہے۔ اب یہ تو چلو ہوتا رہا اور جو کچھ ہے، اس کے لیے آج کے دن بھی تحریک انصاف کی ساری توانائیاں، سارا سوشل میڈیا اب اس جلسے کے بارے میں توجیحات، وضاحتیں، یا اس کو انڈرمائن کرنا، یا اس کے بارے میں اپنے سارا نواز شریف کے کبوتر کی جگہ کچھ اور کر دینا، رکھنا، یا اس کی جتنی چیز تھی اس میں جو وہ اپنے جو ان کی صلاحیتیں ہیں، جو ان کے وسائل ہیں، جو ان کا سوشل میڈیا ہے، وہ سارے کے ساتھ نواز شریف پہ فوکس ہے۔ تو مجھے حقیقت ہے کہ ایک گناہ خوشی ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کمال ہوشیاری سے یا کمال مہارت سے ان دونوں کی لڑائی، جو مرغوں کی لڑائی، کہنا تو مجھے کچھ اور چاہیے تھا کسی کی لڑائی ہے، لیکن چلو میں برا لگتا ہے کہ پولیٹیکل ورکرز میرے لیے بہت محترم ہیں، دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ مرغوں کی لڑائی کی طرح لڑ رہی ہیں۔ یہی بات ایک عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کہ کی باتوں کو یا ان کے جو ان کی طرف سے جو ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں وہ آپس کے اندر ساری انرجی ضائع کرتی ہے، اور چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے مفاد پرستی ہیں۔ خصوصاً عمران خان صاحب تو توبہ، میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ جتنے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دیا ہے، ایک جو حرص طمع اقتدار کے لیے، اور ان کو سہولت یہ مل گئی کہ اندھے مقلدین مل گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نواز شریف صاحب کو ضمانتیں آج مل گئی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے تو کوئی اس میں نہ حیرت ہوئی ہے، نہ میرے لیے کوئی اچنبھے کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جس طریقے سے ان کے خلاف مقدمات چلے تھے اور جس طریقے سے ان کو سزائیں دی گئی تھی، اس جوڈیشری کو آج بھی اپنے اوپر شرمسار ہونا چاہیے
اور ویسے بھی جب وہ آئی وزیر اعظم بننے کے لیے، میں بتا رہا ہوں کہ میں نے تو پہلے دن سے اس وقت جب میں نے بات کی تو میرے جو قریبی ساتھی ہیں، قریبی میرے دوست دانشور ہیں، ہم ذاتی محفلوں میں جیو ٹی وی کے اوپر مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں تو میں نے جب کہا کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ سارا کوئی بندہ جو ہے اس کے ساتھ متفق نہیں تھا. جب لوگ پتہ نہیں کیسے بہرحال ایک اسی لیگیسی ہے جو جی نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ قبول نہیں کرے گی اور بڑے کمفرٹیبل ہیں شہباز شریف صاحب کے لیے. میری وجوہات کچھ اور تھی. میری وجوہات یہ تھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سیاسی فیس رکھا جو کہ ابھی تک وہ کنونس ہے کہ ان کو ایک سیاسی فیس چاہیے، تو عمران خان صاحب کی غیر موجودگی کے بعد جبکہ وہ اتنی بڑی سیاسی جماعت جو ہے جب اس کو ایک سائیڈ لائن پہ کریں گے تو پھر وہ بلاول صاحب یا شہباز شریف صاحب یا فضل الرحمان صاحب ان کو سامنے رکھ کے ان کا دال دلیا نہیں جلنا. ان کو نواز شریف جیسی سائزیبل ایک بڑی بھرپور سیاستدان چاہیے، ایک تکڑا چاہیے. وہ ایک معاملہ تو ہے نہیں، بین الاقوامی معاملات ہیں، ملکی معاملات ہیں، سیاست کے اندر ایک امیج ہے. اس لیے جب نواز شریف صاحب آئے ہیں تو آپ کو دیکھا نہیں ہے کہ تہلکہ مچ گیا ہے. جب سے آئے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر جہاں پہ عمران خان پچھلے 8-9 سال سے بلا شرکت غیر ٹی وی ٹائم کنزیوم کر رہے تھے. زیادہ تر وقت جو ہمارے جتنے ٹی وی چینل ہیں مین اسٹریم وہ عمران خان صاحب کو سامنے رکھا ہوتا. سوشل میڈیا تو ویسے ہی ان کے کنٹرول میں ہے. اب نواز شریف نے آ کے سب کو فارغ کر دیا ہے اور ہر چاروں طرف نواز شریف موجود ہے. اور یہ اس کے بعد ہوئے جب ان کی ایک لمبی بین ہے یہ ان کے عرصے کے اوپر. ان کو 3-4 سال 5 سال ٹیلی ویژن والوں کو دکھانے کی اجازت نہیں تھی، سینسر تھی. اب وہ آ گئے ہیں اور بھرپور طریقے سے قبضے میں ہیں. اب یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیسی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ روزانہ ٹی وی کے اوپر ان کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی آتی رہے گی. تو چنانچہ ایک اور بھی اس کے فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ویسے فائدہ ہے کہ ان کو جو تھا کہ پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہی تھی یا پاکستان کے اندر ایک پبلک اوپینین جو ہے ان کے ساتھ ووکل ہو گیا تھا. نواز شریف کی صورت میں وہ اس کو اپنی سپورٹ سمجھیں گے جو پبلک اوپینین نواز شریف کے پیچھے آئے گا. تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک جو ہے اس میں آسودگی ہے نواز شریف صاحب کی. تو جو ضمانتیں ملنی ہیں بالکل ایک حق بھی تھا ان کا اور ملنی بھی تھی. لیکن بارہ خبر ہے اور آج کی بہت بڑی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کی کیسز جو ہیں اس میں پوچھا گیا عدالت نیب سے کہ آپ کو نواز شریف کے خلاف ان کو کوئی اعتراض ہے تو نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم مقدمات ہم پتہ نہیں کیا کہ دوبارہ یہ سارا کچھ یہ میرے لیے غیر ضروری ہے اور بہت معمولی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی نواز شریف صاحب کے راستے کی رکاوٹیں ہیں وہ ہٹتی جائیں گی اور ساری سہولتوں کو ملتی جائیں گی. پنجاب گورنمنٹ نے بھی ان کا جو 7 سال کی سزا ہے وہ معطل کر دی ہے اور اس کے لیے اب وہ ظاہر مزید کیس چلیں گے اور میرا خیال چند مہینوں کے اندر ان کے کیسز یا چند ہفتوں میں ان کا کیسز بھی فارغ ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج میری ڈاکٹر الوی صاحب سے ملاقات تھی. ملاقات کا پس منظر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 2013 سے جب سے عمران خان صاحب سے میری دوریاں ہوئیں اور میں بالکل اب راستے علیحدہ کیے تو میرے ڈاکٹر الوی صاحب سے کوئی رابطہ نہیں تھا. نہ کوئی وجہ تھی، نہ کوئی ضرورت تھی، نہ کوئی اس کا تک بنتا تھا. پھر ڈاکٹر الوی صاحب 2018 میں صدر بن گئے تو مقید ہو گئے. درمیان ویسے بھی نہ بھی بنتے تو بھی شاید آمنے سامنے نہ ہوتا. اور جب وہ مقید ہو گئے تو وہ بالکل ہی جو ہے عام آدمی کی دفتر سے دور ہو گئے صدر بن کے. نہ وہ پھر پبلک میں آتے تھے نہ جاتے تھے. 10 اپریل کے بعد 2022 کے بعد جب عمران خان صاحب چلے گئے تو الوی صاحب جو ہے کم از کم صدر بھی تھے اور آزاد بھی تھے. چنانچہ انہوں نے عام فنکشن میں بھی آنا شروع کر دیا. مختلف فنکشنز کے اندر مہمان خصوصی کی حیثیت سے بھی آتے تھے. تو چند جگہوں پہ میرا ان کا آمنا سامنا ہوا. لیکن یہ باتیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. میں 2 چیزوں کی وجہ سے مجھے بڑا ایک تھوڑا سا لیکن ہوتا ہے نا کہ فیئر آف دا اننون، کہ ایک انجانا سا میرے اندر خوف تھا یا ایک وسوسے تھے یا اندیشے تھے کہ یار ان کے رزلٹ برے نکلیں گے. ایک نواز شریف صاحب کا بھرپور جلسہ ہونا اور بہت ہی عوامی پذیرائی ملنا، تو مجھے لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے جو ہے مزید اپنے لیے معاملات کو جھالے گی. یہاں سے ان کو ایک طرح مصرع ملے گی، ان کے اندر ایک ولولہ آئے گا اور وہ جو تھوڑا سا ڈیفینسو مائنڈ سیٹ ان کے اندر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور ان کے اندر آئے گا کہ اب تو یہ پبلک جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے یا انڈائریکٹلی ایک وہاں پہ گنجائش بن گئی ہے. تو یہ میں اس کی ایک سائنس ہوتی ہے، اس میں کبھی ڈسکس کروں گا.
تو مزید اپنے لیے جب وہ اس کے بعد کوئی لاحمل بناتے ہیں تو مزید اپنے لیے الجھنے کمپلیکیشن بنا لیں گے. دوسرا مجھے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کا مجھے بہت ہی خوشی ہے، میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں کہا مجھے بہت ہی خوشی تھی. اب اس کا میرا یہ خیال تھا کہ اس فیصلے کے بعد اس کا ریئیکشن آ جائے، اور ریئیکشن یہ ہے کہ جوڈیشری کے بارے میں جو کہ آنے ہی آنا ہے جنوری فروری کے اندر، ایک مجھے گمان اغلب ہے، مجھے غالب گمان ہے کہ جوڈیشری کے ساتھ ان کا ایک ٹاکرا جنوری فروری میں آئے گا. جیسے ہی جوڈیشری جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو آئین کے مطابق چلانے کی کوشش کرے گی تو اس وقت آئین کے مطابق چلانا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو باہر نہیں کھاتا. جو مربجہ قوانین آئین ہیں وہ ہوتے تو یہاں پہ ملٹری کورٹس بھی نہ بنتی، یہاں پہ ان کو جھوٹ بول کے کیسز بھی نہ بنانے پڑتے لوگوں کے خلاف. وہ جھوٹ اس لیے بناتے ہیں کہ یہ آئین و قانون ان کے لیے گنجائش نہیں دیتا اس کے مطابق سزائیں، یا جو سزائیں وہ دیتا ہے سچ کے اوپر وہ ان کو بارہ نہیں کھاتی. وہ ان کو ہر چیز میں پلس چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ ان کی لڑائی جو ہے بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے اور ڈو اور ڈائی سچویشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تحریک انصاف کے مقابلے میں یا عمران خان صاحب کے مقابلے میں. اب اس فیصلے نے ان کو فرسٹریٹ نہ ہو جائے. میں ویسے میرٹ پہ کہوں تو میں حقیقت کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے، ایک پازیٹیو امیج کے لحاظ سے اس کے خلاف اپیل ہی نہ کریں، اور سب کو جو ہے فوری طور پہ جتنے لوگ وہاں پکڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے ملٹری کورٹ سے پکڑے ہوئے سب کو پولیس کے حوالے یا انسداد دہشت گردی کے عدالتوں کے حوالے جیسے باقی کو چل رہے ہیں. تو 104 بندے یا 103 بندے جن کا ذکر ہوا ہے اور جس کا ذکر نہیں ہوا وہ میرے خیال میں بیٹا ہے بیرسٹر حسان خان نیازی ہے، تو اس کا ذکر نہیں ہوا، وہ شاید ابھی تک وہ کاؤنٹ میں آیا ہی نہیں ہے. تو وہ لیکن عدالت نے جب کہہ دیا کہ 103 یا کوئی اور، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی ہیں 2 4 5 10 جتنے ہیں جن کے نام نہیں ہیں وہ بھی شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر بفرض محال میرے بیٹے کو رکھ لیں اور اس کو کوئی اور اس کے لیے اگر اس کو انہوں نے ایز اے ہاسٹیج رکھنا ہے یا یرغمال بنانا ہے تو بنا لیں، لیکن باقی جو ہے سپریم کورٹ کا احترام کریں. ایک بہت اچھا جیسا جائے گا کہ کہیں گے کہ ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کرتے، کہ بڑا ایک ڈیٹیل اور بڑا ایک حتمی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. مجھے اس وقت خدشہ ہوا ہے کہ اتنا بولڈ ڈیسیژن سپریم کورٹ کا جو ہے وہ کوئی ایسا ہوتا کہ ابھی تھوڑا سا اس کو 2 حصوں میں آتا ہے. پہلے میں ان کو ان لوگوں کو ریلیز کرایا جاتا، پھر اس کے بعد دوسرے سے میں آتا، لیکن چلو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. تو میں اس کے بعد میرا بہت ہی ایک تھا کہ یار میں ایک پشمردہ تھا، رات بھی مجھے تفکرات تھے. میں ویسے بھی آپ لوگ میرے ویلاگ دیکھتے ہیں کہ میں پاکستان کے بارے میں بہت فکر مند ہوں. مجھے میرے اندر میں کنونسڈ ہوں کہ ملک اب کسی سے نہیں سنبھالا جانا ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، عمران خان کی کہ وہ اس کا خون مل جائے تو سنبھال لے گا، نواز شریف صاحب کی کہ میں آپ کو سنبھال لوں گا. میں کہتا ہوں یہ سارے بھی آ جائے تو نہیں سنبھالے جائیں گے. کل اسلام آباد کے اندر ایک بڑی اچھی خاصی ہمارے دوست تو بڑے وہ دوست کیا میرے روحانی بھائی ہے میجر عامر صاحب، انہوں نے ایک بڑی زبردست محفل سجائی تھی. میں نے جب بتایا کہ میں اسلام آباد ہوں تو انہیں برات کا گھر پہ، ویسے بھی وہ بہت ان کا دسترخوان اور ان کی مہمان نوازی جو ہے وہ ایک ضرب و مثل ہے. تو وہاں پہ سارے لوگ بیٹھ کے اور یہ ذہن سر جوڑ کے بیٹھے تھے کہ حل کیا پاکستان کو نکلے گا کیسے. تو میں تو بار بار ایک ہی حل بتا رہا ہوں کہ جی اگر کوئی حل ہے تو یہ ہے، اگر کوئی حل ہے تو یہ ہے کہ اب ساری سیاسی جماعتیں اور ادارے مل کے سر جوڑ کے بیٹھے اور ایک ہی پیج پہ یکسو ہو کے اور ایک دوسرے کے لیے سب کچھ بھول جائیں. اگر نہیں اکٹھے ہوں گے تو یہ ملک نہیں بچتا. لیکن چونکہ ہمارے جتنے لوگ ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ارادے ہمیشہ اٹل مصمم عزم صمیم ہوتا ہے کہ وہ کر گزریں گے، طاقت کا ایک اپنا سوچنے کا انداز ہوتا ہے. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو میں بہت ہی ڈپریشن میں تھا. صبح میں نکلنے لگا تو پہلے میں نے سوچا کہ میں اسلام آباد سے لاہور جلدی چلا جاؤں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اندر کون بندہ کوئی افہام و تفہیم کرا سکتا ہے یا اس ملک کے اندر کوئی معاملہ ٹھیک کر سکتا ہے تاکہ مورخ یہ نہ لکھے کہ کوئی بندے یہاں پہ ایکٹیو ہی نہیں تھے اس ملک کو بچانے کے لیے. کیونکہ میں 1971 کے واقعات دیکھتا ہوں تو میں ساری کتابیں کھنگال ماری ہیں دیکھنے کے لیے کسی لوگوں نے کوئی کوشش کی تھی پاکستان کو بچانے کے لیے یا یہ تعین کر لیا تھا کہ پاکستان جو ڈوب رہا ہے یا ٹوٹ رہا ہے.
تو میں نے دیکھا کہ پوری کمپریہنشن نہیں تھی، کچھ تھی تو کچھ چند جرنیلوں کو تھی جو وہاں ڈیوٹی کر رہے تھے ایسٹ پاکستان کے اندر، انہوں نے بھی کتابیں بھی لکھی، لیکن جرنیلوں کو یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ہیرارکی ہے وہ جایہ خان کو اور اس کے ارد گرد جو ہاکس بیٹھے تھے ان کو سمجھا ہی نہیں سکے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ اس کا بڑا بھیانک انجام ہونے والا ہے اگر آپ اس طریقے سے سیاسی معاملات کو جایہ خان اور اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس طریقے سے ہینڈل کریں گے۔ بالکل وہی کیفیت جو ہے، یہ تین مماثلتیں ہیں پاکستان میں اس وقت، جایہ خان کا دور بھی، ضیاء الحق صاحب کا دور بھی، اور پھر باقی بھی جتنے اس طرح کے مشرف صاحب یا ایوب خان کا سب کو ملا کے، خصوصاً ضیاء الحق کا اور دور کیونکہ بھٹو صاحب نے پاپولر شخصیت تھی، اور جایہ خان کے دور میں چونکہ شیخ مجیب الرحمان جو ہے اسی صورت میں حال سے دوچار ہوتے، اور مشرف کے دور میں چونکہ نواز شریف کے ساتھ یہی صورتحال ہوئی تھی کہ پاپولر لیڈرز کو جو ہے انہوں نے اس طریقے سے پاکستان سے روانہ کیا تھا۔ تو میں ان کو سب کو ملا کے یہ ایک اس طرح کا ایک ماڈل بن رہا ہے کرائسس کا۔ تو اس میں پھر ڈاکٹر علوی صاحب کو میں دل کے کہ ان کو ملوں، اور یکدم میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا گیا ڈاکٹر علوی صاحب سے مل کے تو پتہ تو کیا جائے کہ آیا وہ دلچسپی لیتے ہیں نہیں لیتے، کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے، کتنی ان کی لمیٹیشن ہے، کتنا وہ کر سکتے ہیں، کون ان کی بات مانے گا، کون ان کی بات خاطر میں نہیں لائے گا، عمران خان کتنی ان کی بات خاتمے میں لائیں گے، ہماری اسٹیبلشمنٹ جن کے اندر زوم عظمت ہے، اور عمران خان جس کے اندر جو ہے زوم مقبولیت ہے، یہ کیسے اب ایک دوسرے کو جو ہے ان کو ڈاکٹر علوی صاحب ان کے درمیان میں کوئی معاملہ کرا سکتے ہیں یا باقی سیاسی جماعتوں کے درمیان میں۔ دوسرا اس ایک اور جو بڑی خطرناک صورتحال ہے جو پچھلے ایک عرصے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں ایک عرصے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری صورتحال اس کی گرفت میں ہے، 70-80% پاکستان کے لوگ اس کے ساتھ ہیں، سروے ان کو حکومت کر رہے ہیں، اور وہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت مارجنلائز ہو گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے اور بالکل کنوکشن ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو پھنسا لیا ہے، دبوچ لیا ہے، اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور اس کا معاملہ ایسے چٹکی بجاتے ختم ہونے کو ہے۔ اور یہ جو الیکشن جو ہے فروری تک اسی ملتوی کیا ہے کہ دسمبر جنوری تک ہم عمران خان صاحب مکو ٹھپ دیں گے اور اس کے لیے بنتی کی جام پہ پہنچائیں گے۔ ظاہر ہے کہ قید میں رکھ کے تو عمران خان صاحب کو زیرو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عمران صاحب مزید ہیرو ہو جائیں گے۔ مزید ان کے لیے جو قید کے اندر بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، بیر پھر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو اس کے ورکر جذبات ہوتے ہیں وہ ڈیٹیچ بھی نہیں ہوتے، ان کے اندر ایک غصہ اور ایک جو نفرت ہے سسٹم کے خلاف یا ریاست کے خلاف بڑھتی آتی ہے۔ یہ ساری صورتحال کو دیکھ کے یہ جو باتیں میں نے کی ہے ان کو میں تھوڑا سا اور کچھ اور باتیں ملا کے میں نے ڈاکٹر علی صاحب کو کیا تو فوراً آ گیا کہ آپ فوراً آ جائیں۔ انیشلی میرا خیال تھا کہ 15-20 منٹ کافی ہوں گے۔ جب میں پہنچا اور ڈاکٹر صاحب کو کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پاس جو ٹائم کتنا ہوگا، تو انہوں نے بتایا کہ 20-25 منٹ آپ بیٹھ جائیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے کمال شفقت فرمائی اور بہت ٹائم دیا، اور ہم نے پھر تفصیل سے سیر حاصل بات کی، کچھ پرانے نوٹس کمپیئر کیے، کچھ وہ باتیں حسان کے بارے میں بھی مجھے پوچھتے رہے، میرے سے، میری فیملی سے، سب سے انہوں نے اپنی ہمدردی کی۔ جو مجھے چیز امپریسو لگی ایگزیکٹلی ان کے دماغ میں یہی ناگ نقشہ تھا، اور وہ اسی جو ہے اس میں تھے کہ وہ اس میں فیڈریشن کے ہیڈ وہ ہیں، اور اگر فیڈریشن جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے یا فیڈریشن جو ہے امپلوڈ ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے میں نے ان کو بلکہ یہ کہا، میں کہ ڈاکٹر صاحب ایسا صورتحال ہے کہ آپ تاریخ کے اس موڑ پہ ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا آپ بھی اس کے اندر آپ کو یا گڈ پوائنٹس ملیں گے یا بیڈ پوائنٹس ملیں گے۔ مورخ لکھے گا کہ یہ بندہ پاکستان کو ہیڈ کر رہا تھا، آپ کا جو رول ہے اگر نمایاں نہ ہوا تو کہیں گا کہ انہوں نے رول کوئی نہیں ادا کیا یا کوئی جو ہے، تو اس لیے سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ رول ادا بھی کر رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہے کون آپ کی بات نہیں مان رہے، کون مان رہے ہیں۔ اب اس کے اندر بے شمار باتیں کی، بہت ساری باتیں آف دا ریکارڈ ہیں، انہوں نے اپنے بتایا کہ کس جگہ ان کی کیا لمیٹیشن ہے، کس جگہ کیا لمیٹیشن ہے۔ عمران خان صاحب سے ان کا رابطہ ہے اور بڑا اچھا رابطہ ہے، اعتماد کا رشتہ بھی ہے۔ انہوں نے مجھے نہیں کہا، لیکن جو باتیں ہوئیں جو ہے تو وہ اعتماد کا رشتہ، مجھے پہلے سے پتہ تھا کہ جو لوگوں تحریک انصاف کے لوگوں میں ایک خام خواہ بدگمانی کر کے وہ اپنے لیے خرابی پیدا کرتے ہیں، اس بدگمانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا عمران خان صاحب کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ 1996 سے لے کے آج تک عمران خان صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا چوری دام کا سامنا ہے۔
ساتھ ہے. اچھے ہیں یہ برے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے آدمی ہیں. عمران خان صاحب بھی اچھا ہے یہ برا ہے، انہی کا لیڈر رہا ہے اتنا عرصہ، اس لیے وہ نہ اس سے برات کر سکتے. اور وہ عمران خان صاحب کی اچھائیوں کا آج اس طرح مترف تھے جو میں نے ان کو آج سے 15 سال 12 سال پہلے دیکھا ہے. اب اس کے بارے میں کچھ چند باتیں میں ہیں، وہ مجھے نہیں پتا کہ میں کروں یا نہ کروں، کیونکہ میں کل پرسوں ڈاکٹر علوی صاحب سے تھوڑا سا کچھ اجازت لے کے ان میں ڈسکس کروں گا. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر علوی صاحب نے جو ہے اس کے لیے ان کے ذہن میں ایک نقشہ بھی ہے، لاحمل بھی ہے. ڈاکٹر صاحب کا جو مجھے یہ ہے کہ جی آیا وہ جو ہے لاحمل ہے، اس کی ایکسیکیوشن جو ٹائم ہے تو وہ البتہ اگر زیادہ لیٹ ہو گیا تو پاکستان کے لیے شاید بہت سی چیزیں اتنی تیزی سے خرابی اتنی تیزی سے آ رہی ہے کہ وہ ضروری ہے کہ وہ بڑی پھرتی سے اور چابک دستی سے فوراً روب عمل لائی جائے. باقی میں نے گزارش کی تھی کہ ملٹری کورٹس کے بارے میں خدا کے واسطے انہیں کہیں کسی کے خلاف اپیل نہ کریں، کیونکہ کچھ جسچر دینا چاہیے. تحریک انصاف کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اپریشیٹ نہ بھی کریں تو اسٹیبلشمنٹ کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کے ورکرز کے اندر کچھ جو ہے بے اطمینانی اور بے کیفیتی نہ ہو. اور جو ٹرائل بھی ہیں اگر ان کے ساتھ جو 9 مئی کے ہیں، جس کو میں بھی ڈاکٹر صاحب بالکل میرے ساتھ متفق تھے، اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ بہت ہی بہیمانہ حرکت ہوئی ہے، تحریک انصاف والوں کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اور میں نے 13 مئی کو عمران خان صاحب کو ملاقات کے لیے شبلی فراز صاحب اور عمر فاروق ہمارے عمران خان صاحب کے دوست ہیں جن کو ہم پیار سے گولڈی کہتے ہیں، ان کو میں نے فون کیا. یہ 12 مئی کو جب اسلام آباد سے رہا ہو کے لاہور پہنچے آدھی رات کو، تو ان کی میں باتیں سنی تو میں نے صبح فون کیا کہ میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں. حالانکہ آپ کو اندازہ ہے کہ مجھے عمران خان صاحب کے بارے میں میری کیا کیفیت ہے، لیکن مجھے پاکستان کے سوچ میں مجبور ہوا کہ میں نے کہا ان کو بتاؤں، انہیں کہوں کہ آپ سیدھے جائیں کور کمانڈر جناح ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس میں جا کے اور وہاں جا کے اس کی مذمت بھی کریں اور کہیں کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ملوث ہوئے ہیں ہم خود پیش کریں گے اور ان کو عدالت میں مقدمہ چلاؤ. میرا خیال ہے اس سے کچھ تھوڑا بہت فرق ضرور پڑتا، لیکن کسی موقع پہ بھی عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنی حماقت کے ساتھ اس زوم میں رہے کہ حالات ان کے کنٹرول میں آ گئے، جبکہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ہر اس حرکت سے حالات سے دور ہوتے گئے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سال بعد یا 2 سال بعد سوچتے ہیں کہ مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ کام کرنا چاہیے تھا. کاش کہ اب بھی پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ بہت چیزوں کو کروانا اب ایک مسئلہ فیس غورس، ایک لا جنرل مسئلہ ہو چکا ہے. لیکن انسان کو کہتے ہیں نا، ہمت مرداں مدد خدا، بندے کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور جبکہ معاملہ وطن عزیز کی بقا کا ہو. کچھ باتیں میں اور بھی کر سکتا تھا، لیکن اس باتیں کرنے سے مجھے تو شاید ایک پذیرائی مل جائے کہ میں نے کچھ باتیں کی ہیں، لیکن اگر یہ معاملہ کوئی پیچ اپ ہونا تو اس کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا اگر میں وہ باتیں یاد کروں. مجھے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے اب بہت سی باتیں شیئر کرنے کی، کہ یہ تاکہ میری ایک بیجا ہو جائے. اس لیے جو موٹی موٹی باتیں ہیں اور جو رہنما گائیڈ لائنز ہیں صدر پاکستان کے ساتھ جو میری بات چیت ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. وما علینا الا البلاغ.